ایک وقت کی بات ہے، ایک بوڑھا ریٹائر شخص اپنے بیٹے جوزف، بہو سارہ اور پوتے ریان کے ساتھ رہتا تھا۔ بوڑھا آدمی کافی عمر رسیدہ تھا اور اکثر باتیں یا اپنی چیزیں بھول جاتا تھا، لیکن وہ بے حد مہربان اور صبر کرنے والا تھا۔ ریٹائر ہونے کے بعد وہ گھر پر رہتا اور کام نہیں کرتا تھا۔ اس کی بہو سارہ اس سے برا سلوک کرتی تھی، ڈانٹتی تھی اور نوکر کی طرح برتاؤ کرتی تھی، مگر وہ بوڑھا شخص سب کچھ برداشت کرتا رہتا۔ ایک دن بہو نے اسے سبزی لینے کے لیے پیسے دیے۔ بوڑھا آدمی بازار جا رہا تھا کہ راستے میں ایک فارمیسی کے قریب ایک چھوٹی لڑکی کو دیکھا جو دکان والے سے دوا مانگ رہی تھی۔ لڑکی نے کہا، میری ماں بہت بیمار ہے، لیکن اس کے پاس دوا خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ دکان والے نے پیسے کے بغیر دوا دینے سے اس لڑکی کو منع کر دیا۔ بوڑھے آدمی کو اس بچی پر بہت ترس آیا اور اس نے بہو کے دیے ہوئے پیسے اسے دے دیے۔ شام کو کھانے کے وقت جوزف نے اپنی بیوی سے پوچھا، آج سبزی کیوں نہیں پکائی؟ سارہ نے کہا، آپ کے والد سبزی لینے گئے تھے مگر پیسے کسی اور کو دے کر خالی ہاتھ ہی واپس آ گئے۔ جوزف نے اپنے والد سے کہا، ابا آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ پیسے درختوں پر تو نہیں لگتے۔ اس بچی کی مدد کرنا آپ کی ذمہ داری تھوڑی تھی، کوئی اور بھی کر سکتا تھا۔ اس پر ریان نے مداخلت کی اور کہا، ابا لوگوں کی مدد کرنا تو اچھی بات ہے، میرے ٹیچر کہتے ہیں کہ غریبوں کی مدد ہمیشہ ایک نیک عمل ہے۔ یہ سن کر سارہ نے اپنے بیٹے ریان کو ڈانٹ دیا اور کہا، چپ رہو۔ کچھ دن بعد بوڑھا آدمی دوبارہ بازار گیا، مگر اس بار وہ چکر آ کر سڑک پر گر پڑا۔ کسی نے اس کے فون سے گھر اطلاع دی، لیکن بہو سارہ نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ جب ریان کو پتہ چلا تو اس نے اپنے والد کو کال کرنا چاہا، مگر سارہ نے روک دیا اور کہا، چھوٹی باتوں سے اپنے والد کو پریشان مت کرو۔ کچھ دیر بعد بوڑھا آدمی خود چل کر گھر واپس آ گیا اور وہ ریان کے ساتھ اکثر ساتھ وقت گزارتا تھا۔ اسکول اور زندگی کے بارے میں دادا پوتا باتیں کرتے تھے۔ بوڑھا آدمی ریان کو کہانیاں سناتا اور اچھی باتیں سکھاتا تھا۔ ایک دن سارہ اپنے بیٹے ریان پر چیخ رہی تھی تو جوزف نے وجہ پوچھی تو سارہ نے کہا، میں نے اسے اسکول کی فیس کے لیے پیسے دیے تھے مگر اس نے فیس ادا نہیں کی، پتہ نہیں پیسے کہاں خرچ کر دیے۔ ریان نے وضاحت کی کہ بابا میں نے پیسے ضائع نہیں کیے، میری کلاس میں ایک لڑکا بہت غریب ہے، وہ اپنی فیس نہیں دے سکتا تھا اور اسکول سے اسے نکالنے والے تھے تو میں نے اس کی مدد کر دی۔ یہ سن کر سارہ غصے میں آ گئی اور ریان کو مارنے لگی، کہنے لگی، تم بالکل اپنے دادا کی طرح ہو، انہوں نے تمہیں بگاڑ دیا ہے۔ جوزف نے بیچ میں آ کر کہا، بس کرو، ریان نے ٹھیک کیا، میں دوبارہ فیس دے دوں گا۔ دن گزرتے گئے اور سارہ کا بوڑھا آدمی کے ساتھ برا سلوک جاری رہا۔ ایک دن اس نے بوڑھے آدمی کو بجلی کا بل ادا کرنے بھیجا۔ لائن میں انتظار کرتے ہوئے کسی نے اس کی جیب سے پیسے چرا لیے۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے محسوس کیا کہ پیسے تو نہیں ہیں، اس کی جیب کٹ چکی تھی۔ پریشان ہو کر وہ گھر واپس آیا اور اپنے کمرے میں گیا۔ اس نے اپنی مرحومہ بیوی کی تصویر نکالی اور جوزف اور سارہ کے پاس لے آیا۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے کہا، مجھے اولڈ ایج ہوم لے جاؤ، میں اپنی باقی زندگی وہاں گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سارہ بہت خوش ہوئی اور جوزف سے کہا، ہاں ہاں انہیں جلدی لے جاؤ، ہم بھی آزاد ہوں گے ان سے، یہ بھی خوش رہیں گے وہاں۔ جوزف نے اپنے والد کو اولڈ ہوم لے گیا۔ کاغذات بھرنے کے دوران اس نے اپنے والد کو مینیجر سے بات کرتے ہوئے دیکھا جیسے وہ پرانے دوست ہوں، حالانکہ ان کے والد کا وہاں پر پہلا موقع تھا۔ جوزف نے عملے سے پوچھا، میرے والد مینیجر کو کیسے جانتے ہیں؟ عملے نے جواب دی، یہ جگہ صرف اولڈ ایج ہوم ہی نہیں بلکہ یتیم خانہ بھی ہے، آپ کے والد کا یہاں سے پرانا تعلق ہے، سالوں پہلے انہوں نے یہاں سے ایک بچہ گود لیا تھا۔ یہ سن کر جوزف حیرت میں پڑ گیا۔ جب وہ گھر لوٹا تو بہت اداس تھا۔ سارہ نے پوچھا، اتنی دیر کیوں لگائی؟ کیا انہیں اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آیا یا قبرستان میں؟
یہ سن کر جوزف کو بہت غصہ آیا اور اس نے سارہ کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، کیا تمہیں اندازہ ہے ہم نے ان کے ساتھ کتنا غلط سلوک کیا اور کتنا برا کیا؟ میرے والد نے یہاں سے ایک بچہ گود لیا تھا اور وہ مجھے ایک یتیم خانے سے اٹھا کر لائے تھے اور مجھے پال پوس کر بڑا کیا۔ یہ سن کر سارہ نے اپنی غلطیوں پر رونا شروع کر دیا اور پوچھا، اب میرا کیا ہوگا؟ جوزف نے کہا، تم میرے ساتھ اولڈ ایج ہوم چلو گی، ہم بابا کو واپس لائیں گے۔ جوزف اور سارہ اور ریان اولڈ ایج ہوم پہنچ گئے، جہاں جوزف نے اپنی والدہ سے معافی مانگی اور اپنے والد سے کہا کہ بابا مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوگی۔ ندامت اور محبت کے آنسوؤں کے ساتھ وہ اپنے والد کو گھر واپس لے آئے۔ کہانی کے آخر میں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں سے محبت کریں، ان کا خیال رکھیں اور اپنے والدین کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، ان سے اچھا برتاؤ کریں، انہیں صرف آپ کی محبت چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے کسی نہ کسی اچھے مقصد کے لیے ہوتا ہے، لیکن کیا ہم ہمیشہ اس بات پر یقین کرتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو ایک اور کہانی سناتا ہوں جو آپ کو اس حقیقت کو سمجھنے میں مدد دے سکے گی۔ گھنے سرسبز جنگل میں ایک درخت قدیم رازوں کی سرگوشی کرتے ہوئے نوجوان روتے ہوئے ایک درویش کے پاس آیا اور وہ درویش کے قدموں میں گر گیا۔ اس کا جسم غموں سے کانپ رہا تھا۔ درویش جو صبح کی سورج کی طرح پرسکون تھا، نرمی سے آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، میرے بچے تم کیوں پریشان ہو، کیوں رو رہے ہو؟ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ کہانیاں پسند آتی ہیں اور آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہو تو اور آپ ایسی اور مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ایپیسوڈ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جتنے بھی نیو ویورز ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں جلدی سے۔